به اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم لتسألن یومئذ عن النعیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نعمتان مبغوض فیہما کثیر من الناس الصحة والفراغ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ برادران اسلام، معزز سامعین کرام، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا ہم سب شکریہ ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ڈھیر ساری نعمتوں سے ہمیں سرفراز فرمایا، اور اسی نعمت میں سے ایک نعمت ہے ٹھنڈا پانی اور صاف شفاف پانی ہم کو پلاتا ہے۔ جب سے اللہ نے دنیا کو بسایا ہے تب سے لے کر اب تک اللہ کے خزانے میں سے پانی کی کمی نہیں ہوئی۔ دنیا میں جتنے بھی پانی ہے وہ حقیقت میں پینے کے قابل نہیں۔ سمندر کا پانی کھارا، تالاب کا پانی مہکنے والا بدبودار، نہر کا پانی اس میں بھی کیچڑ ملا ہوا رہتا ہے، صاف شفاف نہیں رہتا، میٹھا نہیں رہتا۔ لیکن وہی پانی جو اللہ زمین سے ہمارے پینے کے لیے نکالتا ہے، آسمان سے بابرکت پانی نازل کرتا ہے، یہ پانی میٹھا ہے، صاف شفاف ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكً، ہم نے آسمان سے بابرکت پانی نازل کیا تمہارے لیے۔ اس پانی میں اللہ نے ایسی شفا رکھی ہے کہ اگر بارش کے پانی میں مہینہ کے 3 دن شہد ملا کر کے پیا جائے تو کوئی بڑی بیماری اس کے پاس نہیں آئے گی، ہر بڑی بیماری سے حفاظت ہوگی۔ یہ ہے بابرکت پانی۔ تو بہت ساری نعمتیں جہاں اللہ نے ہمیں دی ہے، انہی میں سے ایک بڑی نعمت پانی کی شکل میں بھی ہمیں دیا ہے۔ اس کے بعد ہم سب پر اس روئے زمین میں سب سے بڑا جس کا احسان ہے وہ ہے ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیونکہ وہ ایسی ہستی ہے کہ جنہوں نے پتھر کھا کر، غم برداشت کر کے، تکلیف پر تکلیف اٹھا کر ہم تک اسلام پہنچایا، ہم تک ایمان پہنچایا۔ آج ہم لوگ چھوٹے چھوٹے آرائش کے لیے، چھوٹی چھوٹی عیش و آرام کے لیے ہم اپنی اولاد کو بھی نہیں ٹوکتے۔ ہماری اولاد نماز پڑھ رہی ہے کہ نہیں پڑھ رہی ہے، ہماری اولاد راہ سے کہیں ہٹ کے زندگی تو نہیں گزار رہی ہے، ہمارے گھر کے آدمی سے ہی ہم کو دعوت دینے کے لیے فرصت نہیں، لیکن ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رکاوٹوں کے باوجود، ساری تکلیفوں کے باوجود ہم تک اسلام پہنچایا۔ یہ اللہ کے نبی کا ہم سب پر کیا ہے؟ سب سے بڑا احسان ہے۔ جب تک اللہ کا نام لیا جائے گا اس وقت تک ایک ایک انسان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے، اس کا شکریہ ادا کرنا ہم سب کی کیا ہے؟ ذمہ داری۔ قرآن کی ایک آیت ہم نے پڑھی ہے جو چھوٹی سورہ کی ایک آیت ہے، جس کا ترجمہ ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے نعمتوں کے بارے میں قیامت کے دن اللہ سوال کریں گے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، جس دن اللہ تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھیں گے۔ کون سی نعمت؟ رات میں میٹھی نیند سلاتا ہے۔ کون سی نعمت؟ ٹھنڈے اور میٹھا پانی اللہ پلاتا ہے۔
کون سی نعمت روزانہ سانس لینے کے لیے ہوا چلاتا ہے؟ کون سی نعمت عجیب و غریب ذائقہ دار اللہ پھل فروٹ ہمیں کھلاتا ہے؟ ہمارے پیٹ بھرنے کے لیے زمین کا سینہ پھاڑ کر کے اناج نکالتا ہے، گائے اور بھینس کے چھاتی میں ہمارے پینے کے لیے دودھ ڈالتا ہے، ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ماں کے چھاتی میں اللہ نے دودھ کو اتار دیا تاکہ یہ بچہ جب دنیا میں قدم رکھے گا، جب یہ اناج کھانے کے قابل نہیں ہوگا تو یہ ماں کے چھاتی سے دودھ پیے گا۔ یہ نعمت دینے والی کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ تعالیٰ تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال کریں گے۔ اور حدیث شریف جو ہم نے پڑھا ہے، نعمتان مبغوض فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، نعمتان مبغوض، دو بڑی نعمتیں ہیں جس سے عام طور پر لوگ غافل ہیں، غفلت میں زندگی گزار رہا۔ فیہما کثیر من الناس، اکثر لوگ، اور وہ کیا ہے؟ الصحۃ والفراغ، ایک ہے صحت اور دوسری ہے فرصت کا موقع۔ صحت دنیا کی کروڑوں نعمتوں میں سے ایک نعمت صحت ہے۔ اگر آدمی کے پاس کچھ بھی نہ ہو، صحت ملی ہوئی ہے تو یہ دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے۔ آدمی کروڑ پتی ہو، کھانے پینے استعمال کرنے کی کسی چیز کی کمی نہ ہو، ہر چیز کا ریل پیل ہو، لیکن طبیعت ٹھیک نہ ہو، صحت ان کی ٹھیک نہ ہو، تندرست نہ ہو، بیمار ہو، تو پھر پکا ہوا کھانا بھی اچھا نہیں لگتا ہے۔ سب کچھ رہنے کے باوجود بھی اگر طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تندرستی صحیح نہیں ہے، تو سب کچھ بیکار ہے، سب کچھ ہیچ ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحت یہ بہت بڑی نعمت ہے، دولت ہے، اس لیے بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جان لو، بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جان لو، بیماری سے پہلے صحت کو ایک ریڑھ کی ہڈی سمجھ لو، یعنی صحت کے موقع پر عیاشی نہ کرو، ناجائز قدم نہ اٹھاؤ، حرام میں مت پڑو، کیونکہ جوانی میں آدمی جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن جب جوانی ختم ہو جاتی ہے، ڈھلنے لگتی ہے، اور جب اس گناہ کا کرتوت اس کے اوپر وارد ہوتا ہے عذاب کی شکل میں، تب جا کر کے روتا ہے، بلبلاتا ہے، اور تب جا کر کے اللہ سے فریاد کرتا ہے کہ اللہ مجھے صحت دے دے، اللہ مجھے میری طبیعت کو ٹھیک کر دے، میری پریشانی کو ٹھیک کر دے۔ اس وقت غفلت کی چادر اس نے ان کی آنکھوں سے ہٹا نہیں، دل سے پردہ ختم نہیں ہوا۔ جس وقت جوانی تھی اور صحت میں تھے، وہ جو چاہے کر سکتے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں ڈھیل پر ڈھیل دیا، برابر ڈھیل دیا۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، کہتا گیا کہ تمہیں ڈھیل دیا گیا ہے، سدھر جاؤ، اب سنبھل جاؤ، اب سنبھل جاؤ۔ بار بار اس کے لیے کئی ساری نشانیاں دکھاتے رہے، کبھی زلزلہ کی شکل میں، کبھی آندھی کی شکل میں، کبھی بارش کی شکل میں، کبھی رزق گھٹا کر کے، کبھی کورونا وائرس کی شکل میں، اور نہ جانے کیسی کیسی نشانیاں اللہ تعالی دکھائے، لیکن آنکھوں سے پردہ ہٹا لے، غفلت سے توبہ نہیں کیا، اور سمجھتے رہیں کہ جب تک دنیا میں ہیں اس کے رازدار، اس کے ٹھیکیدار ہم ہیں۔ کل قیامت کے دن جب اللہ تبارک تعالیٰ مجرموں کو ایک صف میں کھڑا کریں گے، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اللہ فرمائیں گے اے مجرموں الگ ہو جاؤ، نیک لوگوں کی صف سے الگ ہو جاؤ۔ وَالَّذِينَ يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ، تم نے دنیا میں فائدہ اٹھایا اور دنیا میں کھا کر کے آیا، ایسے ہی کما تأکل الانعام، جس طرح سے 4 پاؤں رکھنے والے جانور کھاتا تھا۔ تم نے فائدہ اٹھایا دنیا میں، تم نے اپنی ہوس کو مٹا لیا، تم نے
تھوڑی سی چیز پر کلو وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، اے مجرموں تھوڑا سا کھا لو، فائدہ اٹھا لو، تم نے اٹھا لیا دنیا میں۔ وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، جیسے جانور اٹھاتا تھا ایسے تم بھی اٹھا لیا، اے مجرموں آج تم الگ ہو جاؤ۔ آج اللہ کی رحمت تمہارے لیے نہیں ہے، اللہ کی نعمت تمہارے لیے نہیں ہے۔ ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا جو ایمان لایا اور نیک اعمال کرتے رہے، جنات تجری من تحتها الانہار، ایسی جنت میں جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوگی۔ مثل الجنت التي وعد المتقون فيها انہار من غیر لم يتغیر طعمه، اس جنت کی مثال ایسی ہے جس کے اندر میٹھا پانی کا نہر جاری ہوگا۔ اس جنت کی مثال ایسی ہے کہ جس کے اندر دودھ کی صاف شفاف نہریں جاری ہوگی۔ اس جنت کی مثال ایسی ہے جس میں شہد کی نہریں جاری ہوگی۔ اس جنت کی مثال ایسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے شراب کی نہر جاری کیا ہے۔ وہ شراب ایسا شراب نہیں ہوگا جو پھلوں کو سڑا کر رس کو نچوڑ کر کے اور کسیلا پن کو داخل کر کے نشہ آنے والے، دماغ میں فطور پیدا کرنے والے، بس سے باہر ہو جانے والی چیزیں ملاوٹ ہوتی ہے۔ یہ اللہ کا تیار کیا ہوا شراب ہوگا۔ وہ دودھ گائے اور بھینس کے تھنوں سے نکلنے والا نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے جاری ہونے والا دودھ ہوگا جو بالکل صاف شفاف ہوگا، اس میں کسی طرح کی ملاوٹ نہیں ہوگی۔ وہ شہد کسی کیڑا کے پیٹ سے نکلنے والا نہیں ہوگا بلکہ اللہ کے حکم سے جاری ہونے والا وہ شراب کی نہر ہوگا۔ وہ پانی اس زمین سے نکلا ہوا نہیں بلکہ حوض سے، جنات عدن سے، جنات الفردوس سے نکلا ہوا وہ پانی کا نہر ہوگا جس پانی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر پلائیں گے۔ لا يستوی اصحاب الجنت واصحاب النار، کیا جنت والے اور دوزخ والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں ہو سکتے۔ القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية۔ جب کھڑکھڑانے والی چیز آئے گی یعنی قیامت کا بھوچال جس دن آئے گا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، جس دن زمین آسمان میں بھوچال آ جائے گا، جس دن آسمان ٹوٹ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائے گا، گرے گا اور پہاڑ روئی کے گالے کی طرح اڑیں گے۔ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا، جس دن زمین کپ کپا کر لرزنے لگے گی، آسمان ٹوٹ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائے گا اور پہاڑ روئی کے گالے کی طرح اڑنا شروع کر دیں گے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کے نام اعمال میں نیکی کا ترازو بھاری ہوگا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اس کو اللہ تعالیٰ عیش و آرام کے محل میں داخل کریں گے۔ عیش و آرام کے محل میں جس کے اندر نعمت ہے، اور ایسی ایسی نعمتیں کہ جس کی آنکھوں نے مشاہدہ نہیں کیا، جس کے دل پر کھٹک نہیں گزرا، کان نے اس کے بارے میں کبھی محسوس نہیں کیا، سنا نہیں، ایسی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے جنت میں رکھا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اور جس کے نیکی کے اعمال والے ترازو ہلکا ہو جائے گا، اٹھ جائے گا اوپر، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تو اس کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اس کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، کیا خبر ہے آپ کو، مَا هِيَ کیا چیز ہے، نَارٌ حَامِيَةٌ، وہ جلانے والی، شعلہ مارنے والی آگ ہے۔ کون سی آگ؟
کون سی آگ؟ نار اللہ الموقدہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ آگ ہے جس کو اللہ نے خود سے سلگایا ہے. التی تطلع علی الافئدہ، جو آگ انسانوں کے سینے کو، دل کو جلا کر راکھ کر دے گا. جو آگ انسانوں کے دل کو جلا کر راکھ کر دے گی، بھون ڈالے گی، ایسی آگ میں اس کو ڈال دیا جائے گا. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، مال اور دولت کو جمع کرنے کی لالچ نے تمہیں اس قدر غافل کر دیا، تمہیں اس قدر اللہ کی یاد سے دور کر دیا، حتی زرتم المقابر، کہ تم قبرستان جا پہنچے، لیکن تمہارے آنکھوں سے پردہ نہیں ہٹا. تمہارے دل پر دستک دینے والی آیتیں تمہارے سامنے پڑھی جا رہی تھی، تمہارے سینے کا پردہ نہیں ہٹا، کانوں سے پردہ نہیں ہٹا، آنکھوں کو کھولا نہیں. حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں، ان قریب تم جان لو گے. تھوڑا سا دنیا میں زندگی گزار کے آ جاؤ، قبر کے مٹی میں جاؤ، اس وقت علم الیقین، جب تمہیں علم دیا جائے گا. ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، جس دن تمہیں جہنم دکھایا جائے گا. لترون الجحیم، جس دن جہنم کی آگ دکھائی جائے گی، اور پھر اللہ تعالیٰ آنکھوں سے مشاہدہ کروائیں گے کہ دیکھ لو یہ جہنم کی دہکتی ہوئی آگ ہے. اور اس جہنم کو چشم دید سے جب بندہ دیکھ لے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اپنی دی ہوئی نعمتوں کے بارے میں سوال کریں گے، پوچھیں گے کہ ہم نے فلاں 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 نعمتیں تمہیں دی تھی، تم نے اس کا کیا شکریہ ادا کیا، تم نے اللہ کا کیا حق ادا کیا. تم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا میں ڈھیر ساری نعمتیں دے کر کے پیدا کیا تھا، اور دنیا کی ساری چیزیں تمہارے فائدے کے لیے بنایا تھا. تم نے کون سی چیز کو دیکھی؟ تم نے اللہ کی معرفت کیوں حاصل نہیں کی؟ اللہ کی عبادت کیوں نہیں کر کے آئے؟ اس وقت ہمارے پاس سوال کا جواب دینے کے لیے کچھ نہیں ہوگا. قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ پوچھیں گے، سوال کریں گے، اور کہیں گے لمن الملک اليوم، آج کے دن کا بادشاہ کون ہے؟ آج کے دن کا بادشاہ کون ہے؟ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا قیامت کا. 30,000 سال تک تو ایسا سناٹا گزر جائے گا میدان محشر میں کہ کسی کے منہ سے آواز نہیں نکلے گی. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن، زبان سے آواز نہیں نکلے گی، خاموشی، سناٹا طاری ہوگا پورے میدان محشر میں. 30,000 سال کے بعد اللہ تعالیٰ کہیں گے للہ الواحد القہار، اس اللہ کی ملکیت ہے، بادشاہت ہے، جو تنہا ہے، جو قہار ہے، زبردست ہے، جو حساب و کتاب لینے کے لیے آج تنہا کافی ہے، اس کی بادشاہت. اور پھر اس میدان محشر میں اللہ تبارک تعالی ہم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھیں گے، سوال کریں گے. اگر اس نعمتوں کا ہم نے شکریہ ادا نہیں کیا، اللہ کی عبادت نہیں کی، غفلت میں ہماری زندگی گزر گئی، تو پھر ہمارے لیے افسوس، شرمندگی اور پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا. وہ ٹھکانہ ہمارا آخری ہوگا. ہم سب دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کی بخشش فرمائے، اللہ تعالیٰ نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے والا بنائیں، اللہ تعالیٰ جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں، اللہ تعالیٰ جنت الفردوس کا ہم سب کو مستحق بنائیں. میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ سے جنت الفردوس مانگا کرو، جہنم سے پناہ مانگا کرو. یہ بہت بڑی چیز ہے. جنت الفردوس جس کو ملا
اور جہنم سے بچا لیا گیا تو بہت بڑی نعمت اور بہت بڑی دولت انہیں مل گئی۔ تو میرے بھائیوں، یہ کامیابی ہے۔ دنیا میں کچھ نہیں ہے، نہ لے کے آئے تھے نہ لے کے جائیں گے، کوئی کچھ نہیں لے کے جائے گا۔ بس دنیا میں جو پھنسے ہوئے ہیں اور اللہ کی عبادت کو چھوڑ کے زندگی گزار رہے ہیں، یاد رکھیے کہ ان کے اوپر شیطان مسلط ہے۔ وہ شیطان کے بہکاوے پر، شیطان کے نقش قدم پر چل رہا ہے۔ شیطان اس کو دین سے دور رکھا ہے اور شیطان اپنے راہ میں لے کر کے اس کو چل رہا ہے، اور جو عبادت کرتا ہے وہ اللہ کے اس وعدہ کو پورا کرتا ہے کہ جب اللہ نے کہا تھا میرا نیک بندہ تمہارا نہیں مانے گا کبھی، ابلیس سے کہا تھا میرا نیک بندہ تمہارا کبھی نہیں مانے گا، تو ہم نیک کے صف میں کھڑے ہوں، برے کے صف میں کھڑے نہ ہوں۔ ہم شیطان کے نقش قدم پر نہ چلے، ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلے۔ اسی میں ہمارے لیے اللہ نے کامیابی رکھی۔ بھائی، ہمارے بیچ ایک بہت بڑے عالم دین ہیں، حضرت مولانا مفتی نعمت اللہ صاحب، جو دارالعلوم دیوبند میں ہمیشہ اچھے پوزیشن سے، نمبرات سے کامیاب ہوئے ہیں۔ ان کا 2 ادارہ چل رہا ہے، ایک لالپور میں اور ایک پٹنہ میں۔ جو ہمارے بڑے بھائی ہیں، انہوں نے وہ ادارہ قائم کیا تھا۔ سرکار کی بری نظر ہمیشہ اس پر پڑی اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ مدرسہ ترقی کرے یا مسلمانوں کی تقویت کے لیے اس ملک میں کوئی کام کرے۔ اس لیے جب بھی کوئی کھڑا ہوتا ہے مسلمانوں کی ہت میں کام کرنے کے لیے، اس کی تقویت کے لیے، تو بس اس کو وہیں سے مچوڑ دیا جاتا ہے، طرح طرح کی اس پر قانون لا کر کے اس کو نشر کیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا وہ لوگ بہت دنوں سے کامیاب تھے اور مسلمانوں کی ترقی کے لیے، مسلمانوں کو اٹھانے کے لیے ہر طرح سے کوشش کیے، لیکن آج ان کی نظر ان پر بری پڑی۔ کئی بار چھاپا پر چھاپا ہوا۔ وہ لوگ بہرحال ان کے نرگے سے چھپے ہوئے ہیں، دعا کیجیے اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ تو ادارہ چل رہا ہے، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ مفتی صاحب آ رہے ہیں، اپنی زبان سے 5 منٹ بات کریں گے اور اس کے بعد آپ حضرات ضرور ان کی تعاون کریں گے تاکہ وہ ادارہ، وہ مشن جو لے کر چل رہے تھے، وہ مشن انشاءاللہ چلتے رہے۔ کھڑے ہو کے بات کر لیجیے۔ السلام علیکم۔